بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت نکلا بیع سے، اس کا مطلب ہے بیچنا، اس کا مطلب ہے بیچنا۔ اپنے آپ کو ہم بیچ دیتے ہیں اس کو جو ہم سے بیعت لیتا ہے، گویا کہ ہم بک جاتے ہیں۔ اب خریدنے والا ہمیں کس کے بدلے خریدتا ہے؟ اللہ رب العزت کے بدلے خریدتا ہے۔ یعنی مشائخ جو ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں خریدتے، اپنا غلام بنانے کے لیے، اپنا نوکر بنانے کے لیے، بلکہ وہ خریدتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی شیخ آپ کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے اپنے سے جوڑ لے گا تو آپ کو علی الاعلان محسوس ہو جائے گا کھلم کھلا کہ آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اس شیخ نے اپنے سے جوڑا ہے، اللہ سے نہیں جوڑا۔ ہمارے ہاں تو پیری مریدی کا تصور ہے، اس میں ہم جو ہے غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونے کا مطلب اب یہ ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں، اب ہمیں آگے جو ہے صرف ان کی غلامی کرنی ہے، باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ نماز بھی نہ پڑھو وہ بخشوا لیں گے، روزہ بھی نہ رکھو وہ بخشوا لیں گے، بس یہ ہے کہ وہ جب بھی آ جائیں یا جب بھی ہم ان کے پاس جائیں ان کی تھوڑی بہت خدمت کر دیں، کام بن جائے۔ یہ تصور ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کی نماز آپ کو پڑھنی پڑتی ہے، آپ کا روزہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے، آپ کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے، آپ کا حج آپ کو کرنا ہے، اور آپ کو جو گناہوں سے بچنے کا حکم ہے وہ آپ کو بچنا ہے۔ شیخ آپ کی طرف سے نہیں بچے گا، وہ صرف راستہ بتائے گا، رہنمائی کرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے صراط الذین انعمت علیہم میں اسے شامل کیا، اس پر اللہ نے انعام نازل فرمایا ہے، اس کو اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شمار کیا ہے، شامل کیا ہے۔ اب اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ بھی چلے، آپ کو بھی چلائے۔ جیسے ہم راستہ چل رہے ہوں، راستہ ہمیں مل نہیں رہا ہے، تو ایک آدمی اچانک ہمیں سامنے نظر آ گیا، اس سے ہم نے کہا کہ فلاں جگہ تک ہم کیسے پہنچے؟ اس نے کہا کہ میں چل رہا ہوں، آپ بھی آئیے میرے ساتھ پیچھے پیچھے، میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو اب ہم اس کے ساتھ میں چلنے لگتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ جا رہا ہے، صحیح راستے پر جا رہا ہے، منزل تک ہمیں پہنچائے گا، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ شخص صرف بتا دیا اور چلا گیا، بلکہ وہ بھی چل رہا ہے نا، تو اس کو چلتے ہوئے چلانا پڑتا ہے۔ ایسے ہی شیخ ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں چلا رہا ہوتا ہے۔ پھر شیخ اور مرید میں صرف اتنا فرق رہ جاتا ہے کہ مرید کو راستہ معلوم نہیں ہے، شیخ کو راستہ معلوم ہے، بس یہ فرق ہو جاتا ہے۔ باقی منزل پہ پہنچنا دونوں کے لیے ابھی باقی ہے۔ یہ غلط فہمی نہیں ہوتی کہ منزل پہ ایک پہنچ گیا، یہ غلط فہمی بالکل بھی نہیں۔ شیخ منزل پہ پہنچ چکا ہے ایسا کوئی نہیں کہتا، نہ آج تک کسی نے کہا۔ شیخ بنتا اس لیے ہے کہ وہ منزل کا راستہ معلوم کیا ہوا ہے، اب اس راستے تک لے جانے کی صلاحیت اس کے اندر آ گئی ہے، اس لیے وہ شیخ کہلاتا ہے۔ ہمیں راستہ نہیں معلوم، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں، اس لیے ہم مرید کہلاتے ہیں۔ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے۔ ایک بزرگ کا یہ شعر ہے کہ آپ اکیلے نہیں چل سکتے، آپ میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ تو یہ ہوتی ہے بیعت، کہ اس میں ہم بیچتے ہیں اپنے آپ کو اور سامنے والا خریدتا ہے، اور کس کے لیے خریدتا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے خریدتا ہے۔ اور خریدنا قرآن سے ثابت ہے، ان اللہ اشتری انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اللہ خریدتے ہیں انسانوں کو۔ تو اللہ کیسے خریدتے ہیں؟ ایسے ہی خریدتے ہیں، بیعت کی شکل ہے اس کی۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ پاک نے حکم فرمایا قرآن مجید میں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ، پوری آیت، اور پوری کی پوری آیت میں بیعت توبہ ہے، بیعت اعمال ہے، یعنی صرف گناہوں سے توبہ کرنا اور کیا کریں گے اس کا عزم کرنا، کیا نہ کریں گے، کس سے بچیں گے اس کا عزم کرنا۔